کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وأصحابک یا جد الحسن والحسین۔ پچھلے جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ، اس کا بیان شروع ہوا تھا۔ خلاصہ یہ کہ قابیل اور حابیل کا ایک مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، تو دونوں نے طے کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ قابیل کرتا تھا کھیتی باڑی کا کام، اور حابیل کرتا تھا مویشیوں کا کام، بھیڑ بکریاں پالتا تھا۔ اب دونوں کی نیتوں کا حال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ قابیل نے قربانی کے لیے جو اس کی ردی ترین فصل تھی وہ قربانی کے لیے ڈھیر لگایا، اور حابیل نے جو اس کے ریوڑ میں سب سے عمدہ اور موٹی تازی بھیڑ تھی اس کو چنا، قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت آسمان سے آگ آیا کرتی تھی جو قربانی کو کھا جاتی تھی، تو جس کو آگ کھا جاتی تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قابیل سوچتا مجھے کیا ہو گیا ہے، میری قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی، اپنا عیب ڈھونڈتا، اپنا عیب ڈھونڈ کر، کمی ڈھونڈ کر اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا، عیب دور کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن یہ جو حسد کا مادہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ محسود جس سے حسد کیا جائے، جوں جوں اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے، اوئے چپ، جوں جوں اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے تو حاسد کا حسد بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے۔ اوئے میں تے بڑا ڈکن دی کوشش کیتی سی، پھر چڑھتا ہی جا رہا ہے، چڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب وہ حسد میں جل بھن گیا، تو اس نے حابیل سے کہا اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، لَأَقْتُلَنَّكَ،
میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے اس کے جواب میں کہا، دیکھو تم اپنی حالت پر غور کرو، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ قربانیاں متقی لوگوں کی قبول فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میں چونکہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں اس لیے میری قربانی قبول ہو گئی، اور تیرے اندر یہ تقوی کی، خشیت الہی کی لہر موجود نہیں ہے، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حابیل نے اپنے اندر موجود ایک صفت، ایک شان کو بیان کیا تھا۔ تو کبھی کبھی اپنے اندر شان جو اللہ نے دی ہو، کمال جو اللہ نے دیا ہو، اس کا اظہار کر دینا کوئی منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، بلکہ بعض اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے، اما بنعمت ربک فحدث، محبوب آپ پر جو اللہ نے نعمت کی ہے، اپنے رب کی نعمت کو بیان کر دیجئے، ظاہر کر دیجئے۔ تو سرکار نے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اپنے اوپر اللہ کے انعام کو ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب حابیل نے قابیل سے یہ بھی کہا، دیکھو لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تب بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ سیلف ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھانا گناہ نہیں، کیونکہ اب یہ دوسرے کے پر فائر کرتا ہے تو اپنی ذات کے دفاع میں۔ لیکن حابیل نے کہا کہ نہیں، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل پر جو تمہیں گناہ ہوگا وہ گناہ بھی تو حاصل کرے، واسمک، اور جو تیرے اپنے گناہ ہیں وہ بھی تیرے پاس رہیں، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تاکہ تو جہنمیوں میں سے ہو جائے۔
یاد رہے کہ کافر جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے نبیوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، یا ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے۔ ضروریات دین کون سی چیزیں ہیں؟ جو واضح طور پر قرآن سے ثابت ہیں۔ مثلاً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، تو اللہ کا ایک ہونا، اس کو ایک ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ دوسرا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار کا رسول ہونا یہ بھی قرآن سے بالکل صاف ثابت ہے، تو یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی کریم علیہ السلام کا آخری نبی ہونا یہ صراحتاً قرآن سے ثابت ہے، اور سرکار کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اللہ کے ایک ہونے کا منکر ہو وہ بھی کافر، جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر، جو بندہ رسول تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے وہ بھی کافر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے نماز کا انکار کر دینا، یہ چونکہ نماز ضروریات دین میں سے ہے اس لیے اس کا انکار کفر ہوگا۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، چونکہ زکوٰۃ کا دینا صراحتاً قرآن سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار بھی کفر ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے، لیکن انکار کر دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور آیا تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ پینڈوؤں نے، بدوؤں نے، نماز تو ہم پڑھ لیا کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو چٹی ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا وہ مومن نہیں رہتا، چونکہ زکوٰۃ کا دینا، اس کو ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس لیے ان کا انکار کفر ہے۔ تو جو بندہ یہ کفر کرے گا، کلمہ پڑھنے والا اگر یہ کام کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے اس کی سزا۔ اسی طرح روزہ فرض ہے،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو روزہ قرآن کی صریح نص سے ثابت ہے، تو اب اس کا انکار کرنا کیا ہوگا؟ کفر ہوگا۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن کفر نہیں۔ کفر کب ہوگا؟ جب اس کا انکار کرے گا۔ اسی طرح حج ہے، حج بھی قرآن کی صریح آیت سے ثابت ہے۔ تو جو حج کا انکار کر دے کہ حج فرض نہیں، حج کی کوئی ضرورت نہیں، تو چونکہ وہ قرآن کی صریح آیت کا منکر ہے، اس لیے وہ مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ جو عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے یہ صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ حدیث کتنی اعلیٰ درجے کی صحیح کیوں نہ ہو، حدیث کی صحیح ترین کتاب کے اندر موجود کیوں نہ ہو، حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ ثابت ہوتا ہے اللہ کی اس کتاب قرآن میں سے۔ کئی لوگ جو یہ فرق نہیں کر سکتے وہ اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ حدیث کا درجہ میرے بیٹے قرآن جیسا نہیں ہے۔ ہاں اگر حدیث متواتر ہو تو اس کا درجہ قرآن کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو بندہ ضروریات دین کا منکر ہوگا وہ تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور جو بندہ ضروریات دین کا منکر نہیں ویسے گناہگار ہے تو تھوڑا سا پھینٹا شینٹا کھا کے کچھ دن جہنم کے اندر رہ کر اخیر وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اخیر وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہر جگہ تشدد یہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ فائدہ مند کیا ہے؟ جو قرآن کہتا ہے، جو نبی پاک کی صحیح حدیث فرماتی ہے۔ اب حابیل نے کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، قیامت کا جب دن آئے گا تو تجھ پر میرے قتل کا گناہ بھی ہوگا، تجھ پر تیرے گناہ بھی ہوں گے۔ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، گناہوں کی وجہ سے تو جہنمی بن جائے گا، جہنمی بن جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا وہ کافر تھا اس لیے دوزخی ہوگا۔ بعض نے فرمایا قرآن میں تو کوئی ایسی دلیل نہیں کہ قابیل کافر تھا، ہاں ظالم ضرور تھا، اس نے بلا وجہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو یہ چند دن دوزخ کے اندر رہ کر یہ آگے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اب ایک حدیث شریف سن لیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی کو کوئی اچھی بات سنائی، سننے والے نے سنا اس پر عمل کر لیا، بتانے والے نے وہ کام نہیں کیا صرف بتایا ہے، لیکن سننے والے نے سن کر اس پر عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ جتنا ثواب عمل کرنے والے کو عطا فرمائے گا اس کے عملوں میں سے، اس کی نیکیوں میں سے کٹوتی کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بتانے والے کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے عمل کیا
اس نے آگے لوگوں کو بتایا تو جتنا ثواب اس کرنے والے کو ملے گا اس کا ثواب اس بتانے والے کو بھی ملے گا، اور آٹومیٹکلی جس نے پہلے بتایا تھا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ قیامت تک جتنے لوگوں تک وہ بات پہنچتی جائے گی آٹومیٹکلی اس کا ثواب پہلے بندے کو ملتا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے دوسرے کو غلط بات بتائی یا دوسرے نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر گناہ کر لیا تو گناہ کرنے والے کو بھی پھینٹا لگے گا، اور اس کے پھینٹے میں سے کٹوتی کے بغیر وہ پہلے گناہ کرنے والے کو بھی پھینٹا لگے گا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں سب کا گناہ آٹومیٹکلی پہلے قتل کرنے والے قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ کے منہ سے خیر کی بات نکلے، آپ کے منہ سے بھلے کی بات نکلے۔ اگر بھلے کی بات نکلی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ کو کسی نے برائی کرتے دیکھا اور کہا کوئی گل نہیں ہے حضرت صاحب نے مولوی صاحب نے یہ گناہ کر سکتے نے تو اسی بھی گناہ کر لینے ہاں، تو میرے بیٹے اس کو بھی جتنا پھینٹا لگے گا اتنا اس مولوی صاحب کو بھی پھینٹا لگے گا۔ جب بھی بتاؤ اچھی بات بتاؤ، کبھی بری بات نہ بتانا۔ فرمایا فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اب بندے کی فطرتیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ فطرت نیک ہوتی ہے اور کچھ فطرت ہی بد ہوتی ہے۔ نیک فطرت جو ہے کسی کے تنبیہ کرنے پر سنبھل جاتا ہے، اور جو بد فطرت ہوتا ہے وہ کہتا چلا دفعہ ہو میں انجی کرنا ہی۔ یہ آپ جتنے بھتہ خور دیکھتے ہیں فیصل آباد میں ہیں بھتہ خور، بھتہ لینے والے، صرف وہ پہلی مرتبہ بھتہ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں یار کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یا ڈکیٹ ہے چور ہے، وہ پہلی مرتبہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کرائے کے قاتل ہیں وہ بھی پہلی مرتبہ قتل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ ہاتھ کھل جاتا ہے نا تو پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، قابیل کا دل راضی ہو گیا اپنے بھائی کے قتل پر، کوئی گل نہیں مار دیو، فَقَتَلَهُ، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قتل کر کے اس نے کوئی فائدے کا سودا نہیں کیا، گھاٹے کا سودا کیا تو وہ ہو گیا گھاٹا پانے والوں میں سے۔ اب وہ لاش کو کہاں چھپائے یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں لاش کو کہاں پر چھپاؤں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا
یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی۔ اللہ نے ایک کوا بھیج دیا، اس کوے نے اپنی ٹھونگوں سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، کریدنا شروع کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ کوے کے پاس ایک مردہ کوا تھا، اس نے زمین کھود کر کوے کو وہاں زمین کے گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر چونچوں سے پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ جب اس نے یہ دیکھا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین میں ٹھونگے مار رہا تھا، لیریہ، تاکہ قابیل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کیسے اپنے بھائی کی ناش کو چھپایا جاتا ہے۔ قال یا ویلتیٰ اکون مثل ھذا، کہنے لگا اوے بیڑا غرق، میں تو کوے جیسا بھی نہیں۔ کوے کو تو عقل ہے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے، مجھے تو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی۔ قال یا ویلتیٰ، ہائے افسوس، اعجزت، میں عاجز ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی طرح ہی ہوتا، فاواری سوءۃ اخی، تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو کوے کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور میرے نالوں تے کہاں ہی چنگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس قابیل کے واقعہ کے بعد، لو بھی ٹائم تو ہو گیا نہیں بھی، جو ٹائم ایک مقرر تسی گلاں کر دے ہو کہ سعید صاحب جمعہ بہت لیٹ کر دینے، جو ایک ٹائم فکس ہو اسی کے مطابق جمعہ ادا ہونا چاہیے۔ کیوں جی حاجی جوید صاحب، ٹھیک ہے نا؟ چلو جی پڑھو سنتا میں۔